بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے خطرناک معاملہ گناہوں کا ہے، اور سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی بخشش حاصل ہو جائے، کیونکہ جنت کا داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بندہ ہر گناہ سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ اگر ایک گناہ بھی انسان کے دامن کے ساتھ چمٹا رہ گیا تو اس کا جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے جب تک اسے جہنم کی بھٹی میں ڈال کر اس گناہ کو صاف نہ کیا جائے۔ اور یہ بات شرعی نصوص سے ثابت ہے کہ ایک گناہ کی بنا پر بھی کئی لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے، صرف ایک گناہ کی پاداش، جیسے وہ عورت جس نے بلی کو باندھا اور اسے بھوکا مار دی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، ایک عورت صرف بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ۔ اور میں نے ایک حدیث پڑھی طبرانی کبیر میں، اسی قصے کی طرف اشارہ ہے، اور وہاں یہ بھی ساتھ بات مذکور ہے کہ وہ بلی بھی جہنم میں موجود ہے جو اس عورت کو مستقل نوچ رہی اور کاٹ رہی۔ تو صرف ایک گناہ کی پاداش ہے۔ اسی طرح مکھی والوں کا واقعہ، صرف ایک گناہ کے ارتکاب پر وہ جہنم میں داخل کیے گئے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ طوبی لعبد وجد فی صحیفۃ یوم القیامہ الاستغفار، اس بندے کے لیے خوشخبری ہو کہ جب کل قیامت کا دن قائم ہو اور اس کے صحیفے کو، نامہ اعمال کو کھولا جائے تو اس میں استغفار بہت زیادہ ہو، گناہوں سے بخشش کی طلب بہت زیادہ ہو۔ تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کا اللہ رب العزت سے دعا اور استدعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً یہ مدعا سب سے عظیم الشان ہے اور جنت کے داخلے کی انتہائی ٹھوس بنیاد ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم 100 مرہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ 100 مرہ، مجھے بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس ہوتا ہے تو میں 100 بار استغفار کر ڈالتا ہوں۔ یہ عمل سید المرسلین کا ہے، سید ولد آدم کا ہے، تو ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے اور کس قدر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔